نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو انسانیت و مانوتا کا ایک ایسا امتیاز دیا، ایک ایسی بڑائی دی جو بڑائی کسی کو حاصل نہیں۔ یہ بڑائی انسانوں کو حاصل ہے کہ انسان سوچتا ہے اور وہ اچھے برے کو سمجھتا ہے، لیکن جانور اچھے برے کو نہیں سمجھتا۔ اور میں آپ کی دریا دلی کا بہت شکر گزار ہوں، آبھاری ہوں۔ یہ دریا آباد ہے اور یہاں کے لوگوں کی دریا دلی بہت مشہور ہے۔ آپ نے اتنا بڑا اچھا نظم کیا اور اچھے اچھے لوگوں کو جمع کیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ میں اور اس کے آگے کیا بڑھاؤں، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ہمارے اس ملک کے اور ساری دنیا کے، اس وقت کی سب سے بڑی آوشکتا یہ ہے کہ ہم انسانیت کو بڑھاوا دیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو، ورنہ آپ غور کیجئے، نمک کی اصل یہ ہے کہ وہ کھانے میں نمکینی پیدا کرتا ہے، شکر کی مٹھاس اصل ہے وہ کھانے میں، یا کسی آپ حلوے کو بنائیے، مٹھائی تیار کیجیے، اس کے اندر وہ مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ اگر نمک کے اندر نمکینی نہ ہو اور شکر کے اندر مٹھاس نہ ہو تو پھر ان دونوں کی کوئی قیمت نہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا اصل جوہر انسانیت، اگر انسانیت اس کے اندر باقی ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر انسانیت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بالکل ایک جانور ہے یا ایک مٹی ہے، اور مٹی سے بھی گیا گزرا ہے، پھر جب اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے، اور جب انسان جانور بن جاتا ہے تو وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ آگے ہمیں کیا بھگتنا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ دنیا جہنم بن جائے گی، مرنے کے بعد بھی جہنم ملے گی اور نرک میں جانا پڑے گا، یہ ساری باتیں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ اس وقت کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم سماج کو دیکھیں، سماج کی بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ آدمی جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ یہ غور کرتا ہے کہ ہم کہاں سے اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کریں، کہاں سے ہماری دولت کے اندر اضافہ ہو۔ بالکل اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم کس طرح لوگوں کے کام آئیں، ہم لوگوں کی بھلائی کے کام کریں، ہم کمزوروں کی مدد کریں، ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں، ہم کوئی بیمار ہے تو اس کی سیوا کریں۔ یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی، ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کہاں سے فائدہ ہو، اور یہاں تک ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم دوسروں کی جان لینے کے لیے تیار، ہم دوسروں کی عزت کرنے کے لیے تیار، ہم وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو انسانیت کے لیے کسی کلر کے ٹیکے سے کم نہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جس کی ایک سنسکرتی رہی ہے، محبت اور پیار کی جس کی ایک ہسٹری رہی ہے، آج ہمارے ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم جگہ جگہ اس پیغام کو عام کریں اور انسانیت کی اس میسج کو گھر گھر پہنچائیں اور دلوں تک پہنچائیں کہ یہ کہ ہم اپنا سبق بھول گئے، ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ اس ملک کو آزاد کیا ہمارے پوروجوں نے، ہمارے بڑوں نے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، بہت سے وہ لوگ بھی تھے جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کے دل تھے، ان کے دماغ ایسے تھے کہ وہ لوگوں کے لیے سوچتے تھے، ملک کے لیے سوچتے تھے۔ وہ سب آگے بڑھے، انہوں نے ملک کو آزاد کیا، اور اس ملک میں لوگوں نے آزادی سے سانس لی اور اس نے ترقی کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک آزاد ہونے کے باوجود آج حالت یہ ہے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں تو ان کے ضمیر غلام ہیں۔ ہمیں آزادی کا جو مزہ لینا چاہیے اور آزادی سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ہمیں ہر ایک کے بارے میں ہمیں سوچنا تھا، ہمیں اس کی فکر کرنی تھی کہ سب یہاں عزت کے ساتھ رہیں، سب اپنی بھاوناؤں کے ساتھ رہیں، جو اپنی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے رہیں، اور ہر ایک کو جینے کا مزہ آئے۔ لیکن آج جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رات کو سوتا ہے تو اس کو چین نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کل میرا بچہ پڑھنے کے لیے جائے گا، میری بچی کسی اسکول میں جائے گی، وہ واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، یا کس حال میں آئے گی، میں کسی کام کے لیے نکلوں گا تو میرا کیا ہوگا، اور میں کسی جائیداد کو بنا رہا ہوں، اس کو تیار کر رہا ہوں، یا اور کسی کام میں لگا ہوں، لیکن میرے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والا کل مجھے کیا دکھائے گا، کیا نتیجہ میرے سامنے لائے گا۔ یہ جو صورتحال ہے بے اطمینانی کی، یہ ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جیسے بار بار یہ بات کہی گئی اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں، ملک بھر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور ہر طرح کے لوگوں سے میں ملتا ہوں۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ 80% لوگ وہ ہیں جو بالکل ان برائیوں کو پسند نہیں کرتے اور وہ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو برائیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ برائیوں کو دوسروں کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھید بھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو ہمارے اندر
ایک اس مالک نے ایک محبت رکھی ہے، ایک آپس کا دکھ درد کا ایک خاص ہمارے اندر ملکہ رکھا ہے، ایک سوچ رکھی ہے، اس سوچ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ قبل اس کے برائیاں پھیلے ہمیں اچھائیوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے میڈیا کے لوگوں سے بہت کہتا ہوں، اس وقت میڈیا جو رول ادا کر رہا ہے اس سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ میڈیا کا کام بہت اہم تھا، اگر وہ میڈیا بھلائیاں پھیلانا چاہے، اچھائیوں کا عام کرنا چاہے، لوگوں کے اندر ملاپ کو پھیلانا چاہے، اس کے لیے بہت آسان کام ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا نے ایک دوسرا رخ اختیار کر لیا اور اس کے نتیجے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، غلط فہمیاں عام ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے جب غلط فہمی پھیلتی ہے تو آدمی پھر کیا کیا کرتا ہے اور کیا کچھ کر گزرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہمارے قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا کہ کوئی خبر تمہارے پاس لائے پہلے تحقیق کر لو، پہلے اچھی طرح جانچ لو، پرکھ لو کہ وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خبر جو غلط خبر ہے اس کے نتیجے میں انجانے میں تم کوئی کام کر بیٹھو اور پھر اس کے بعد تمہیں اس کے نتیجے میں پچھتاوا ہو۔ اس لیے کوئی خبر سننے سے پہلے اچھی طرح اس کو سمجھ لو، خبر سننے کے بعد سمجھ لو، کوئی اقدام مت کرو۔ لیکن آج ہماری خبروں میں جو کچھ آتا ہے اس کے نتیجے میں بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ یہ خبریں جھوٹی ہیں، اس میں سچ کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے اس میں تقریباً 90% غلط باتیں آ رہی ہیں۔ البتہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو اچھے لوگ ہیں بہت ساری اچھی باتیں عام کر رہے ہیں، اچھی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ ابھی اپادھیائے جی نے بہت سی باتیں کہی اور ان کے اس سوشل میڈیا سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ ایسے لوگ بہت سارے ہیں جو اچھی باتوں کو عام کرتے ہیں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت جو اور پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی جو باتیں آ رہی ہیں، ہماری میڈیا کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور ہمارے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے کچھ کر گزریں گے تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت دنوں تک وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب ظلم آگے بڑھتا ہے اور آگ بہت زیادہ لگ جاتی ہے تو آگ کو کھاتی ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں بچتا۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو آگ لگائی جا رہی ہے وہ آگ بجھائی جائے اور انسانیت کو بڑھاوا دیا جائے، لوگوں میں محبتیں پیدا کی جائیں اور اس ملک کی جو تاریخ کو دوبارہ جگایا جائے۔ یہاں کی جو خصوصیت ہے اس خصوصیت کو ہم دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اسی کے لیے جگہ جگہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو پلاننگ کی جا رہی ہے آپس میں لڑانے کی، بھید بھاؤ پیدا کرنے کی، اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن اس سازش سے بچنے کے لیے ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے بہت سوچ کر آگے قدم بڑھانا پڑے گا۔ اس کے لیے جو اس وقت ہسٹری ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا سلیبس ہے کالجوں اسکولوں کا، میں آگاہ کرتا ہوں اپنی ایجوکیشن کے لوگوں سے کہ بعض مرتبہ ہماری کتابوں میں ایسی باتیں داخل کر دی جاتی ہیں کہ بچے چھوٹے جب پڑھیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جب وہ ایسے واقعات جو جھوٹے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، وہ واقعات ان کو پڑھائے جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا، ہندوؤں نے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ جب وہ چیزیں بچے پڑھیں گے تو ان کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارا سلیبس ایسا تیار کیا جاتا کہ محبتیں پیدا ہوتی، اور جب اس ملک میں جتنے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، باشندے ہیں، جب آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اور بچپن سے ان کو وہ محبت کا سبق پڑھایا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب ایک ہوں گے اور ایک ہو کر ایک طاقت بنیں گے، اور ایسی طاقت بنیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملک ساری دنیا میں سب سے بڑا ملک ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے، اور ایک تاریخ جو اس کی رہی ہے اخلاق کی طاقت کی اور پیار و محبت کی طاقت کی جو تاریخ رہی ہے دوبارہ وہ تاریخ دہرائی جائے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک میسج جائے، ایک پیغام جائے۔ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم محلے محلے اپنے نوجوانوں کو توجہ دلائیں۔ اور جو بات ابھی کہی گئی کہ ہم اس وقت جو تہذیب جو کلچر فروغ دے رہے ہیں ہمارے ان تعلیمی اداروں میں، جس طرح سے مارل کو بالکل کنارے لگا دیا جائے، ہمارے یہ بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں جن کے اخلاق نہیں بنتے، یہ سب کچھ بنتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں لیکن یہ سچی بات ہے کہ آپ سب کچھ بنتے ہیں لیکن شاید سچے انسان نہیں بن پاتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جب وہ اپنی ڈاکٹری سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے بعد کہیں ملازم ہو جاتا ہے، کہیں ہاسپٹل میں آپریشن کرتا ہے
یا اپنا پرائیویٹ کوئی نرسنگ ہوم کھولتا ہے تو یہاں ایسے واقعات بھی اخبارات میں آتے ہیں کہ آدمی کا سر شرم سے جھک جائے کہ کوئی کسی کو موقع ملتا ہے تو کڈنی چرا لیتا ہے، کسی کو موقع ملتا ہے تو اور کوئی انسانی عضو کو چرا کر وہ بیچ لیتا ہے اور اس سے اپنی جیب بھرتا ہے، اور اس کو ذرا خیال نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ ہم ہوتے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا، اس کا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑتا کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا انسانی بھائی ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کے خون کا رنگ ایک ہے، اور اس مالک نے پیدا کرنے والے نے تمام انسانوں کو ایک جیسا جسم دیا ہے اور ایک جیسی ساری صلاحیتیں ہیں۔ آدمی دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ سب اپنا کام کرتے ہیں۔ اس مالک نے کوئی فرق نہیں کیا، تمام انسانوں کو سب کچھ دیا، تو سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن آدمی اپنے فائدے کے لیے بھول جاتا ہے اور وہ ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو فائدہ حاصل ہو، چاہے کسی کی جان جائے، کسی کو نقصان ہو۔ آفسوں میں لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہیں اور بعض معمولی کام کرنے والے، لیکن ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہوتا۔ ایک بیچارہ غریب آیا اپنے کام کے لیے تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کا کام کریں اور اس کی ضرورت پوری کریں، ان کی نظر جیب پر ہوتی ہے۔ اگر وہ رشوت لے کر آتا ہے، کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نوٹ دینے والا ہے تو کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ اس سے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم آسانی سے عذر کر لیتے ہیں، نہیں آپ کا کام یہاں نہیں ہو سکتا، آپ جائیے، آپ فلاں جگہ جائیے، فلاں صاحب سے ملیے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے، جو غیر انسانی مزاج ہے، ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج جگہ جگہ یہ صورتحال ہے کہ آج اپنے فائدے کے لیے غریبوں کا خون چوس رہا ہے۔ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس سے ملک کی اخلاقی جو سطح ہے، اس کا جو معیار ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور ہر طبقے کے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، چاہے وہ تعلیم کے لوگ ہوں۔ یا میں اپنے پولیس کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، یہ لوگ محنت کرتے ہیں، یہ سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں، یہ ملک کی سیوا کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی آگے بڑھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کے وفادار ہیں، ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہیں، ہم انسانوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں۔ جب یہ سوچ کر کھڑے ہوں گے کہ ہم انسانوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں تو ان کے اندر ایک بھاونا پیدا ہوگی، ایک طاقت پیدا ہوگی اور ایک شکتی پیدا ہوگی کام کرنے کی۔ اور اگر یہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچیں گے تو ان کو خود بھی نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا اور پوری انسانیت کو نقصان ہوگا۔ ہر طبقے زندگی میں اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر سیکشن میں ہم جہاں بھی جائیں، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اچھا انسان بننے کا ہم ثبوت پیش کریں اور اپنی عملی زندگی ہم ایسی اختیار کریں کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو ایک میسج جائے، ایک پیغام جائے کہ فلاں صاحب اپنی چیزوں کو کم کر کے، اپنی خواہشات کو دبا کر وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں مختلف اداروں میں، مختلف شعبوں میں، آپ دیکھیں گے ایسی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ کس طرح لوگ قربانی دیتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ آپ کو ہر مذہب میں ایسے لوگ ملیں گے جو بہت اچھے انسان ہوتے ہیں اور ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، وہ سیوا کرنا گویا کہ اپنا سب سے بڑا فریضہ سمجھتے ہیں اور بعض مرتبہ اپنے بہت اہم کاموں کو پیچھے کرتے ہیں لیکن انسانوں کی سیوا کو سب سے آگے کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر یہ کام آگے بڑھایا جائے گا، ہم ایک دوسرے کی سیوا کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ غلط فہمیاں دور ہوں گی اور جو حالات بگاڑے جا رہے ہیں، کتنا ہی میڈیا غلط باتیں لکھے اور جھوٹی باتیں عام کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر ملیں گے لوگوں سے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لاکھ باتیں غلط پھیلائی جائیں، آدمی دیکھنے کے بعد غلطیاں اس کے ذہن میں باقی نہیں رہتی، وہ حقیقتیں کھل جاتی ہیں۔ اور میں تو ملتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور لوگ بار بار پھر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ ملاقاتیں نہ ہوتی اور اگر یہ واقعات ہمارے سامنے نہ آتے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو پھر شاید ہمارے دماغ میں جو زہر بٹھایا گیا ہے شاید وہ زہر نہ نکلتا۔ اس زہر کو دور کرنے کے لیے، ان تلخیوں کو بھلانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا پڑے گا اور پہلے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے لکیریں کھینچ دی ہیں یا بڑی بڑی اونچی دیواریں ہم نے کھڑی کر دی ہیں، ہم دوسرے کو سمجھنا نہیں چاہتے کہ ہم سب کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہمیں دیواریں چھوٹی کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں اور ہم دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک انسان بہرحال انسان ہے، اس کے اندر دل دھڑک رہا ہے، اس کے اندر ایک محبت ہے، اس کے اندر ایک بھاونا ہے دوسرے کے لیے، لیکن وہ چیزیں بعض مرتبہ گرد غبار اتنا اس دل پر لگ جاتا ہے کہ وہ چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ ہمیں اس غبار کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ آپ
آپ ایک اچھا سماج بنائیں، ایک ماڈل کا سماج بنائیں۔ میں اپنے مسلمان بھائی جو بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سبق دیا کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ سے ناراض ہوتا ہے، یہ کام اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے کہ آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ آدمی کسی کی زمین ہڑپ کر لے تو کل قیامت میں 7 توق بنا کر وہ زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ آدمی اگر کی ناحق کسی کو پریشان کرے، کسی کو ستائے، یہ سب باتیں وہ ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اور اسلام کے اعتبار سے، اسلام کی تعلیم کے اعتبار سے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ بالکل گویا کہ ہمارے لیے قلم کا ٹیکا ہے۔ جہاں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق مار دے تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور اگر کسی کو کوئی بچا لے اور اس کی جان جو ہتیا کوئی کر رہا ہو وہ جا کر کھڑا ہو جائے، ہتیا نہ ہونے دے، تو گویا اسی انسانیت کو بچا لیا۔ اس کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف ہمیں کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے، ایک اچھا سماج بنانے کی ضرورت ہے، دکھ درد میں جس میں ہم دوسروں کے کام آنے والے ہوں۔ ہم یہ نہ سوچیں صرف کہ ہماری دولت بڑھ جائے، ہماری عزت بڑھ جائے، ہمیں کرسی مل جائے۔ آج ہماری چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں یا افراد ہوں، یہ خود غرضی اس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آدمی بالکل نہیں سوچتا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور پھر پوری انسانیت کو اس پہ کیسی ضرب لگے گی۔ ہمیں ایک نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب ہر چیز کو لوگ بھلا کر صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں طاقت ملے، ہمیں کرسی مل جائے، ہمیں دولت مل جائے، ہمارے فلیٹ زیادہ ہو جائیں اور ہمارے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں وہ ہیں جو اس مالک نے پیدا کی ہیں، اسی دنیا کی حد تک ہے۔ اس دولت کی قیمت کیا جس کو اپنے ہاتھوں سے ان پیسوں کو ہم ڈھالتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دولت اور یہ پیسہ ہمارے راستے میں کھڑا ہو جائے، دوسرے کا ہم کام اس لیے کام نہ آئے کہ ہمیں دولت نہیں مل رہی ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس دولت کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میں ننگا تھا، میں بھوکا تھا، تم نے میری مدد نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا، اگر تو جاتا اس کی ضرورت پوری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمیں صاف ہی کہا گیا کہ سب کی خدمت کرنی ہے۔ یہ فرق نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے سب ایک انسان کے اولاد ہیں۔ ہمیں ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ہر ضرورت مند کی مدد کرنی ہے۔ کوئی بیچارہ ہاسپٹل میں ہے، کوئی پرسان حال نہیں، ہم جا کر اس کی خدمت کریں۔ کوئی ہمارا پڑوسی ہے، کوئی بیچارہ ضرورت مند ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ہاسپٹل لے جانے والا نہیں، ہم اس کی خدمت کریں۔ کوئی اگر اس سے ہٹ کر سوچتا ہے تو بھائیو یہ اسلام کی تعلیم سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں اور یہ انسانیت سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ انسانیت کی اسٹیج سے ہمیں انسانیت کو بڑھاوا دینا ہے اور انسانیت کے ناطے ایک دوسرے سے قریب ہونا ہے۔ اپنے اپنے مذہب کی باتیں ہیں، ہم سب عمل کریں اپنے اپنے مذہب پر، لیکن اس کے ساتھ انسانی بنیادوں پر قریب ہوں تاکہ ہمیں یہاں زندگی کا مزہ آئے، جینے کا مزہ آئے۔ ورنہ یہ کیا مزہ ہے زندگی کا کہ آدمی خوف کے ساتھ زندگی گزارے، اس کو راتوں کو نیند نہ آئے۔ اس لیے ہمیں یہ جو حالات ہیں ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام یہاں پر ہوا دریا آباد کی سرزمین پر، اس سے آپ کو ایک پیغام ملے گا، یہ پیغام دور دور تک جائے گا۔ اطراف کے لوگ بھی آئے ہوں گے، مختلف دیہاتوں کے، مختلف قصبات کے، ہمارے لکھنؤ سے لوگ آئے، ہمارے شاستری جی بہت دور سے آئے، یہ سارے لوگ پیغام دے رہے ہیں۔ آپ اس پیغام کو سمجھیے اور کوشش کیجیے کہ انسانیت کے اس پیغام کو عام کرنا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ چیز ہمارے سکھ کا ذریعہ بنے گی، وہ مالک ہم سے خوش ہوگا جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے دنیا میں جو آیا ہے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جو آیا ہے دنیا سے چلا جائے گا، کتنے دن اس کو جینا ہے، اور اس دنیا کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہاں سب کچھ ملے گا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مالک جو پیدا کرنے والا ہے پائی پائی کا ہم سے حساب لے گا۔ ہم جو کر کے جائیں گے کل ہم سے پوچھا جائے گا تو کیسی زندگی گزار کر آئے ہو، تم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کی کوئی قیمت نہیں
اس مالک کے نزدیک اس کی قیمت دل، اس کی قیمت اس کے نزدیک قیمت ہے تو دل کی قیمت ہے، اس کے نزدیک قیمت ہے تو خدمت کی قیمت ہے، اس کے نزدیک قیمت ہے اس کی پہچان ہو، اس کو اپنے مالک کو آگے پہچانے، اس کے جو احکامات ہیں ان کا پالن کرے، اس کی قیمت ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اس آنے والے دن کی تیاری کرنی چاہیے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے بھائیوں، ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں اور یہ دنیا کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بارے میں یقین کریں کہ جو اچھی اور سچی زندگی گزارے گا، اپنے مالک کو پہچانے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھا ویوہار کرے گا، ان کے کام آئے گا، کمزوروں کے کام آئے گا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، وہ اس مالک کے نزدیک عزت والا ہوگا، اس سے وہ خوش ہوگا، وہ گندے کام نہیں کرے گا، وہ نشے کے قریب نہیں جائے گا، وہ جوا نہیں کھیلے گا، وہ کوئی گندے غلط کام نہیں کرے گا، تو وہ ایک اچھا انسان ہے، جس سے ایک اچھا میسج جائے گا۔ آج اس کی ضرورت ہے انسانیت کی اس اسٹیج سے ہم آپس میں محبتیں پیدا کریں، ایک دوسرے سے قریب ہوں، ایک اچھی انسانیت کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ جلسہ ہو گیا اور کام ختم ہو گیا۔ میں صاف کہتا ہوں کہ جلسے ختم ہوتے ہیں تو کام شروع ہوتا ہے، آپ کو یہاں سے پیغام لے کر جانا ہے اور گھر گھر اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، ابھی اور باتیں بھی ہیں، موسم بھی سخت ہے، آپ دیر سے بیٹھے ہیں، بس میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کو مانوتا کا ایک سندیش دیا جا رہا ہے، یہ پیام انسانیت فورم حقیقت میں اسی سندیش دینے کے لیے ہے جس کو مولانا علی میاں نے آج سے بہت پہلے 1974 میں اسے ابھیان کا آغاز کیا تھا۔ مولانا نے جملہ کہا تھا، میں بہت انتظار کرتا رہا کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے اور یہ کوشش کرے کہ اس ملک میں جو آگ لگائی جا رہی ہے وہ آگ کو بجھانے کا کام کرے، وہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرے، وہ برائیوں کو ختم کرنے کا کام کرے، اور رشوتوں کے عام ہونے کا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا اس پر وہ روک لگائے اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائے۔ بہت انتظار میں نے کیا لیکن میں نے دیکھا کوئی آگے نہیں آتا، تو میں یہ آواز لگانا چاہتا ہوں کہ اگر نقال خانے میں طوطی کی سزا ہے لیکن جب یہ آوازیں لگیں گی اور آوازیں آگے پہنچیں گی تو یہ سوشل میڈیا بھی اس کا ایک ذریعہ بن جائے گا اور گھر گھر یہ بات پہنچے گی، تو کیا مشکل ہے کہ لوگوں کے ذہن بدلیں، حالات بدلیں، اور یہ جو امید ہے اس ملک سے جہاں یہ ایک تاریخ رہی ہے، امید دوبارہ جاگے اور یہاں ایک اچھی فضا بنے، ایک ساتھ رہنے کی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور انسانیت کو عام کرنے کی۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو لوگ دور دور سے آئے اور یہاں انہوں نے اپنا وقت دیا، قیمتی وقت، اور سخت موسم میں بیٹھے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ایک اچھا میسج جائے گا اور یہ دریا باد جو صحیح معنوں میں دیکھیے تو اس کے اندر دریا دلی ہے اور یہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا یہاں کے لوگ جذبہ رکھتے ہیں، یہ جذبہ انشاءاللہ دور دور جائے گا، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ میں آپ سب کو بہت بہت شکر گزار ہوں۔